طلب ہے طلب ہے طلب ہے، خیر کو تلاش کر تلاش کر تلاش کر، خیر راہ نجات ہے، خیر کی بات کر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم۔ خیر رمضان میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ 28واں روزہ ہے۔ پاکستان کے تمام مسلمانوں نے 28واں روزہ اختیار کیا اور انشاءاللہ آج افطار بھی کریں گے۔ ذیشان یقین نہیں ہو رہا دیکھتے دیکھتے کس طرح یہ 27 دن گزر گئے۔ اتنا خوبصورت مہینہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، لیکن اتنے آرام سے جو یہ نکلا ہے میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی محبت، آپ کا پیار اور آپ کا ساتھ تھا کہ میں نے اور ذیشان نے اتنے آرام سے یہ 27 دن گزار لیے ہیں۔ یہ خیر کا مہینہ اور خیر کا سفر اتنا وقت گزر گیا، یہ سفر رمضان کا اب ختم ہونے کا ہے، بٹ آپ کا اور ہمارا یہ سفر رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا، کیونکہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے ساری زندگی خیر بانٹی، اور رمضان کے بعد بھی آپ اور میں اور ہم سب مل کر یہ سفر جاری رکھیں گے۔ بالکل، یہ جو سفر کی ہم بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے تو محبت کرتا ہے، یعنی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے بچوں سے، لیکن ہمارے دل نرم دوسروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور یہ وہی جذبہ ہے جو ہمیں ماہ رمضان، ماہ خیر سکھاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کریں۔ اور ناظرین، بس ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ عرصے پہلے جب سردی کی بہت ٹھنڈی لہر گزری تھی، رات کے 1 بج رہے تھے کہ میں ایک جگہ سے گزری تو میں نے دیکھا کھلے آسمان کے نیچے کچھ لوگ کونے میں فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، بغیر گرم رضائی کے، جسم پہ اڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ گھر تھی، نہ چھت تھا، نہ کوئی جگہ ہے، لیکن اللہ کے شکر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ کل وہ پھر صبح اٹھیں اور جائیں روزی روٹی کمائیں، اللہ کی عبادت کریں۔ اتنے میں نے ایک گاڑی کو دیکھا رکتے ہوئے کونے میں، اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ گاڑی سے کمبل نکالتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر کمبل ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ احساس ہے اور احساس تھا کہ سردی کی ٹھنڈی لہر آئی ہے، اور ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بے گھر ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو گاؤں سے اور دور سے آئے ہیں اس شہر میں اپنی روزی کمانے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے کچھ تھیلیاں ان کے ساتھ رکھی کہ کیا پتہ صبح ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو، کیا پتہ کہ رات کو یہ کچھ کھا کر سوئے نہ ہو، کیا پتہ کہ بھوکے پیٹ سوئے ہوں۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، یہ ہمدردی کا وہ جذبہ ہے جو آپ میں، مجھ میں، ہر ایک پاکستانی میں، اور نہ صرف مسلمان میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ ہر انسان میں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے، کیونکہ جب ہم یہ جو جذبہ دکھاتے ہیں محبت کا، یہ جذبہ دکھاتے ہیں رحم دلی کا، اس میں جب ہم بات کرتے ہیں اپنے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے، وہ بھی ہمیں پورا ہوتے ہوئے دکھتے ہیں۔ اور اسی مدد میں ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کے پاس ایک وقت کچھ نہیں تھا، پھر بھی وہ لوگوں کے کام آتا تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے پاس دولت تھی، طاقت تھا، پیسہ تھا اور بہت سب کچھ تھا، اور اس وقت بھی وہ لوگوں کے ویسے ہی کام آتا رہا۔ اس کو ساری زندگی میں نے ایک لباس میں دیکھا، زمین پر بیٹھے سادہ روٹی کھاتے دیکھا، وہ کسی فرسٹ کلاس میں اور آج کل کی جو عیش و عشرت کے پیچھے نہیں بھاگا، وہ صرف بھاگا کہ میرے بھائیوں اور بہنوں کا کام کر سکوں، میں انسانیت کا کام کر سکوں، میں لوگوں کے کام آ سکوں۔ اور اس شخص کو پاکستان نے عبدالستار عیدی کے روپ میں دیکھا کہ جب کوئی بھی کسی کی تدفین کے لیے تیار نہیں تھا، وہ شخص رات رات جاگتے کھڑا ہوتا۔ جب لوگوں کے پاس کھانے کو، کمبل دینے کا سردیوں میں چیز نہیں ہوتی، تو اپنے گھر سے کمبل نکال کر اپنی اہلیہ کو کہتا تھا کہ آؤ چلو، یہ میرے بہن بھائی کسی نسل، ذات پات، مذہب کے بغیر آؤ ان کی مدد کریں، کیونکہ میرا رب نے کہا ہے جو شخص میرے حقوق العباد کو پورا کرے گا، سب سے پیار کرے گا، وہ شخص مجھے پیارا ہوگا۔ اور وہ شخص آج یقیناً اس دنیا میں نہیں ہے،
لیکن آج تک اس کا جو مقصد ہے, جو مشن ہے, وہ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ یہاں ثنا خواہ موجود ہے. جویریہ سلیم از ہیئر ود اس. السلام علیکم. جویریہ 28 روزہ کیسا لگ رہا ہے؟ رمضان بس ختم گزر ہی گیا ہے نا. کوئی جویریہ آپ کی اتنی پیاری آواز ہے, آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کلام بھی پیش کرتی ہیں, لیکن آج میں چاہتی ہوں تمام دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہتی ہو آپ؟ آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گی کہ میں نے ہمیشہ ایک چیز دیکھی ہے, آزمانے کا لفظ نہیں یوز کروں گی, وہ مناسب نہیں لگتا, لیکن میں نے ہمیشہ اس چیز سے فیض اٹھایا ہے. اس کو میں اس طرح ریپلیس کر کے یوز کروں گی کہ جب بھی آپ کسی کو ایک سنگل پینی بھی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو 1000 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے آپ کو دیتا ہے. کتنا خوبصورت بات کی آپ نے کہ آپ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, اللہ آپ کو ریوارڈ اور دے گا. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غیب سے آپ کے پاس نہیں ہوتا, وہاں سے ہمیں وہ چیز اللہ تعالیٰ اور آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ میں نے یہ تو ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا, یہاں سے کیسے. اور ایسے وقت پہ when you really need it, جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے. بہت پیاری بات. تو مجھے بتائیں جویریہ آج کون سا کلام ہمیں سنائیں گے آپ؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت, سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں کیا اور کیا میری حقیقت, سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں کیا اور کیا میری حقیقت, سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میری, میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. آج 28 روزہ ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے کام آنے کی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. اور ابھی اسی وقت ہمارے گیسٹ نے ہمیں جوائن ان کیا ہے, ہمارے گھر کے بڑوں نے ہمیں جوائن ان کیا, اور ان کے بغیر یہ ٹرانسمیشن کی رونق ہے, ان کے بغیر یہ ٹرانسمیشن کچھ نہیں ہے. ہمیں ابھی ابھی جوائن ان کیا ہے ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ نے. ڈاکٹر عاطف ماشاءاللہ آلموسٹ پورا رمضان گزر ہی گیا ہے, بس چند روزے رہ گئے ہیں, 1 یا 2 یہ بھی نہیں جانتے ہم. تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد اب ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے نا؟
ہمارا اتنا عرصہ ساتھ رہا ہے تو ہم کبھی اس ساتھ کو نہیں بھلا سکیں اور دعاؤں میں آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ ضرور۔ خیر کا سفر یہی ویسے بھی آپ بھولا سے نہیں جاتا۔ توقع ہے کہ آپ بھی یاد رکھیں گے۔ بالکل انشاءاللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ ذیشان؟ خیر کا سفر کبھی بھولا نہیں جاتا، کیونکہ خیر میں حصہ ڈل گیا ہے، جس پودے میں اچھائی ڈال دی جائے اس کا رزلٹ اچھا ہی ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ یہاں میمونہ آپا موجود ہیں۔ آپا تو بس میں تو بیٹی بن گئی ہوں آپا کی، اور آپا آپ نے بھی پاکستان سے جانے کے بعد ہم دونوں کو نہیں بھولنا۔ انشاءاللہ میں کسی کو بھی نہیں بھولتی۔ آپا نے مجھے ویسے انوائٹ کر لیا ریاض اپنے پاس۔ آپا مجھے نہیں کیا، نہیں آپ بیٹیوں کو انوائٹ نہیں کیا جاتا، بیٹیاں خود آ جاتے ہیں۔ آپ کا اپنا گھر ہے، یہ آپ نے اب کی اچھی دیکھیں بیٹیوں کو انوائٹ نہیں کیا جاتا، بیٹیاں بغیر بتائے آ جاتی ہیں، بیٹے تھوڑے بدتمیز ہوتے ہیں، ان کو بار بار بلانا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے زنیرہ عنبر۔ السلام علیکم، معروف اسکالر ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہم نے کچھ پروگرامز گزارے ہیں، اور اب دیکھیں اس طرح یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، اور آپ سے مزید بات کریں گے اس حوالے سے کہ ہم کس طرح لوگوں کی مدد کر سکیں۔ ہمارے ساتھ یہاں جویریہ سلیم موجود ہے، آپ کی آواز سے پہلے سیگمنٹ میں آغاز ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہوئی۔ جزاک اللہ، اب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس کا بیسک کانسیپٹ ظاہر سی بات ہے روح کو پاک کرنا، اپنے آپ کو صاف کرنا، اس کے بعد دل بڑا کرنا، لوگوں کو دینا، آگے بڑھ چڑھ کے کرنا۔ تو ہمارا جو دین ہے دینے کے اوپر کیا بولتا ہے، کتنا زور ڈالتا ہے کہ انسانیت کی مدد کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں اس مہینے کا نام مواسات کا مہینہ بھی ہے۔ مواسات، مواسات کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ، ایک دوسرے کو دینا۔ brotherhood۔ اور اسلام نے بھائی چارہ کی اسلامی تاریخ میں جو مثال ہے، کائنات میں اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی۔ جو انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ یہ جو مومن ہیں یہ صرف آپس میں بہن بھائی ہیں۔ یعنی جیسے بہن بھائی ایک دوسرے کو انوائٹ نہیں کرتے، بہن بھائی ایک دوسرے کو اپنے غم میں بلاتے نہیں ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوتے کہ مجھے بلاوا آئے گا تو میں اس کی خیریت جاؤں گا یا خیریت پوچھوں گا، اور بہن بھائی ایک دوسرے کی وراثت کے بھی شریک ہوتے ہیں، غم کے بھی، خوشی کے بھی، اچھائی اور برائی کے بھی۔ اس طرح مسلمان ہوتے ہیں، اور یہ مہینہ بالخصوص ہمارے لیے اس کی عملی مثال ہے۔ یہ ٹریننگ ہے اس بات کی کہ ہم جو کھاتے ہیں اس میں سے اب ہمیں سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بالکل، کوئی مسافر ہے یا بیمار ہے یا پریگننٹ لڑکی ہے، اب وہ اپنی جگہ پر کسی کو روزہ رکھوا دے۔ اب دیکھیے ایک وقت میں اللہ نے آپ کو بھی سہولت دے دی اور اس محروم کو بھی سہولت دے دی جو خود اپنا روزہ نہ رکھ پائے، یعنی فدیہ کر دے۔ اسی طرح سے آپ کپڑے پہنتے ہیں، آپ رمضان المبارک میں ان کے بھی کپڑے بنائیں جو آپ کے گھروں پہ کام کرتے ہیں۔ بالکل، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ فطرانہ جو ہے یہ کیا ہے، آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ کریں تاکہ محروم لوگ، ادھر سے آپ کے روزوں میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا وہ کفارہ ہو جائے گا، ادھر سے وہ محروم لوگ جو بیچارے اپنے عید کے کپڑے نہیں بنا سکتے، عید میں اچھا نہیں اپنے ساتھ برتاؤ کر سکتے، وہ آپ کے ان پیسوں سے کر لیں۔ اب بیسکلی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایونچوئل بیسکلی آپ نہیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن ایونچولی آپ دوسروں کی نہیں اپنی ہی مدد کر رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، ہمارے لولے لنگڑے سجدوں کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ بے شک، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں مخلوق کے ساتھ ڈیل کرنے بھیجا ہے، اور یہ جو مخلوق کے ساتھ اچھا ہے نا، خیر الناس من ینفع الناس، حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا ہے۔ اب آپ نے جو بات کی نا اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا ہے، تو وہ میری تھوڑا سا کہہ رہا تم انسانوں کی مدد کرو زمین پر اور اللہ مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ عرش بری پر۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں، ہم ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں، اور رمضان کا اتنا مہینہ، یہ کانسیپٹ مدد کا تو اوور آل ورلڈ میں بھی ہے، گلوبل کانسیپٹ آف ہیومینٹی، تو اس لیے UN نے SDGs بنا دیے، اور سارے SDGs اسلام کی تاریخ 1400 سال پہلے ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ تو اسلام کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیں، اگر آپ کچھ شیئر کر سکیں، کہ SDGs آج جو بنے اور ہماری تعلیم کیا تھی جس کو ہم نے چھوڑ دیا، بھول گئے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہمارے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کا سب سے پہلا تعارف
جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کروایا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ پہلی سیرت نگار ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بیان کرنے والی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مایوس نہ ہوں کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ان تمام باتوں کو پر عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے، ہمیں تعلیم دی، ہمیں موٹیویٹ کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لوگوں کی مدد کی ایک قسم بیان کی گئی ہے، انہیں کھانا کھلانا، اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر تقریباً 48 ٹائمز کھانا کھلانے سے متعلق آیات ہیں۔ اس میں کھانا کھلانے کا مصدر استعمال کیا گیا، کہیں یہ کہا گیا کہ تم کھانا کھلاؤ، اور کہیں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ بہتر نہیں ہیں جو کھانا نہیں کھلاتے۔ تو حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو مختلف انداز سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم نے صرف اپنے لیے نہیں جینا، ہم نے انسانوں کے لیے، دوسروں کے لیے جینا ہے۔ اور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ تیری شان تو بہت بلند ہے، تو اسے جواب ملے گا کہ میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے اپنے پاس پاتا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں وہ قرآن میں بھی آتا ہے آرایت الذی یکذب بالدین، وہ جو دیکھیں نا اس میں جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، کتنی اہمیت ہے اس بات کی اور امپورٹنس دی جاتی ہے۔ عمر بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ بھی دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر ایک وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ خود اپنی ضروریات کی چیزیں مشکل سے مکمل کر پاتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ کو یہ بات کتنی پسند ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا دل اتنا بڑا ہے کہ آپ خرچ کرنا چاہتے ہو اللہ کی راہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دین اسلام ایک واحد دین ہے جس میں کسی کو بھی محروم نہیں رکھا گیا، اور جب بھی موقع آتا ہے خیرات کا، اور خیرات کا اتنا کنٹینیوسلی احکامات بھی آ رہے تھے، اس کے فضائل بھی بتائے جا رہے تھے، تو وہ مسلمان جو خود مکہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، اور ان کے پاس اتنے مال اسباب نہیں تھے، اور وہ خیر کے طلبگار تھے اور خیر میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے تھے، تو جب انہیں کوئی ایسی بات بتائی جاتی تھی کہ صدقے کا یہ ثواب ہے، یا جیسے کہ آپ نے فضائل رمضان میں بیان سنا ہوگا یقیناً کہ جو کسی غریب کا روزہ کھلوا دے، روزہ دار کا، اس کو ثواب ملے گا، تو فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کرتے تھے کہ ہم میں سے جس کو اس کی استطاعت نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھلوانا تو یہ بھی ہے کہ پانی کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے کسی کو روزہ کھلوا دیا جائے۔ تو ان فیکٹ یہ نیت ہے جو میٹر کرتی ہے۔ ایک غزوہ تبوک کا موقع تھا، سب بڑی بڑی چیزیں پیش کر رہے تھے، کوئی جائیداد پیش کر رہا تھا، کوئی پورے باغات اللہ کے حبیب کے قدموں میں رکھ رہا تھا۔ اس موقع پر ایک خاتون کھجوریں لے آئی تھیں، اور ایک مزدور اپنے ایک دن کی مزدوری لے کر آیا تھا، ڈیلی ویجز جو اس کو ملتی تھی۔ کچھ لوگ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے کہ یہ کیا لے کر آیا ہے، تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس خاتون کی یہ کھجوریں یا اس مزدور کی ایک دن کی مزدوری تمہارے لاکھوں دینار اور درہم سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ اہم یہی ہے کہ آپ کی نیت اگر ہے خرچ کرنے کی تو چاہے آپ نے تھوڑا بھی کیا، بیسکلی ہر چیز آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ جو واقعہ بتا رہی تھی کہ یہ وہی واقعہ ہے جب حضرت صدیق نے اپنا سارا مال اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال لا دیا اور فرمایا میں کبھی بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا نیکی میں، کیونکہ انہوں نے تو پورا گھر کا مال لا کر دیا۔ یہ تو ہم اشرف المخلوقات انسانوں کو کھلانے کی، ان کی ضروریات پوری کرنے کی بات کریں، ہمارے دین نے تو یہ کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کنویں کے اندر اترا پانی پینے کے لیے، اسے بہت پیاس لگی ہوئی تھی، وہ باہر آ گیا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے اور وہ لک کر رہا ہے، وہ مٹی چاٹ رہا ہے، یعنی اسے پیاس لگ رہی ہے۔ وہ دوبارہ کنویں میں گیا اور اپنے موزے کے اندر، چمڑے کے اندر پانی لے کر آیا، اسے پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی پیاس بجھانے کی وجہ سے اس شخص کے لیے جنت واجب کر دی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے اور ہمارے پیرنٹس کو
اچھے سے پتہ ہوتا تھا کہ ادھر کون رہتا ہے اور یہاں کون رہتا ہے اور سامنے کون رہتا ہے اور ان کے کیا حال ہے اور ان کے کیا حال ہے، اور وہ ایک سلسلہ چلتا تھا کہ کل اس کے گھر سے کچھ آیا ہے تو آج اس کے گھر جائے گا. وہ سلسلہ ختم کیوں ہونے لگا ہے؟ کیوں پہلے ہمارے رمضانوں میں گھنٹیاں بجتی رہتی تھی، اس نے بھیجا ہے، آج اس گھر کی آنٹی نے کچھ بھیجا ہے، لیکن اب تو کوئی نہ ہم گھنٹی بجاتے ہیں نہ ہمارے گھر کی کوئی گھنٹی بجتی ہے. تو وہ جو پرانی روایتیں، لینے دینے کا جو سلسلہ اتنا پیارا ہے، اس کو اگر ہم واپس اسی طریقے سے جیسے ہمارے بڑے کرتے تھے وہی کرے تو میرے خیال سے ہمیں بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے آس پاس محلے میں کس کے کیا حالات ہیں، کون ضرورت مند ہے، اور ان کی ہم مدد بھی کر پائیں گے. یہاں خیر رمضان میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. ایکسپریس نیوز کی خیر رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. خیر کا یہ سفر جاری ہے اور آج ہمارا ٹاپک بھی ایسا ہے، خیر بانٹنے کے بارے میں، زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. اور ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ آپ کا ہمارا رول کیا ہے. ہمارا کارپوریٹ سیکٹر بھی اس میں بہت آگے بڑھ کر کام کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی CSR. اور ابھی پاکستان کی بات ہو رہی تھی. تمام دیکھنے والے ناظرین کو میں ایک چیز بتاتا جاؤں، جب پاکستان میں کبھی زلزلہ آیا، سیلاب آئے، کوئی بھی آفت آئی، نہ صرف پاکستانی بلکہ ملک سے رہنے والے باہر پاکستانیوں نے بھی دل کھول کر مدد کی. اور پاکستان جو ہے اس وقت پوری دنیا میں چیریٹی میں نمبر 1 ہے. اور یہ اتنی بڑی ہماری قوم کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ تب دیتے ہیں جب تکلیف ہو. اور یہ تکلیف کا جب وقت آیا تو ہم نے نہیں دیکھا کسی کی نسل، کسی کا رنگ، کسی کا مذہب، ہم نے ہر کسی کے لیے ایکولی کام کیا. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جو یہ خیر کا کام کرتے ہیں، رمضان میں افطاریاں کراتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، کیا دین غیر مسلموں کی ہیلپ کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم دوسروں کی مدد بھی اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے ہم رمضان میں دسترخوان لگاتے ہیں؟ دیکھیے ذیشان، زندگی کا مقصد آپ نے پوچھا ہے تو آپ نے خود ہی بتایا تھا اوروں کے کام آنا. جی. اور رہ گئی بات یہ کہ رمضان کے علاوہ تو ہمیں پورے سال ہی کرنا چاہیے. رمضان میں تو ہماری اپنی ذاتی یہ لالچ یا حرص کہہ لیں نیکی کی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر نفل فرض کے برابر اور ہر فرض 70 گنا اجر میں ہو جاتا سبحان ہے. اللہ. تو اس لیے ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. میں انٹرو میں سن رہی تھی سنم کو بھی یہ کہتے ہوئے، رمضان میں صرف اس لیے ہم لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں ایک زکوٰۃ کا نہیں 70 زکوٰۃوں کا اجر ملتا ہے. ورنہ کیا ہے، اگر آپ پورا سال نکالتے رہتے ہیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ غیر مسلم تو غیر مسلم بھی تو بھوکا ہوتا ہے، غیر مسلم بھی تو محروم ہوتا ہے. صرف ایک چیز ہے، وہ ہے ہماری زکوٰۃ. زکوٰۃ پہ ہماری صرف مسلم کا حق ہے. جی بالکل ٹھیک. تو آپس صدقہ ہم دے سکتے صدقہ ہیں، خیرات جو ہے وہ ہم انسان کے لیے ہے، انسان کے لیے اور ہے. اس کے لیے تو دیکھیے زکوٰۃ تو 2.5% ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، 40واں حصہ. زکوٰۃ فرض بھی ہے، رکن اسلام بھی ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے. لیکن انسان کا انسان پر کیا حق ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. کہیے جو تمہاری ضرورت سے بڑھ کر ہو سب اللہ کی راہ میں ضرورت سے بڑھ کر ہو، جو بھی، یعنی آپ کا کھانا پینا پہننا ہونا، بیسک نیڈز آپ کی. اب آپ کی مرضی ہے، اس کو پھر آپ اتنا بڑھاتے جائیں کہ کہیں بچتا ہی نہیں ہے، میں مقروض رہتا ہوں. اور یا پھر وہ جیسے آپ نے عبدالستار ایدھی کی مثال دی، میں ان کا ایک پروگرام سن رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا، اسکول جاتا تھا، میری ماں مجھے 2 پیسے دیتی تھیں اور کہتی تھی کہ عبدالستار 1 پیسہ اپنے اوپر لگانا اور 1 کسی کو کتنی دینا. خوبصورت بات کی ہے. اب جو ہم بات کرتے ہیں نا اس ایثار کی، اس پیار کی، وہی اسی سے جو ایثار کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایک لیول تو وہ ہوتا ہے کہ آپ نے
دوسروں کی مدد کی. پھر ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ ایثار کے لیول پہ آ جائیں کہ آپ اپنوں سے زیادہ کسی کے لیے کرنے لگیں اور اپنی نیڈز بھی پوری نہیں کر پا رہے, اس کے باوجود آپ دوسروں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. اپنی قربانی کر کے دوسروں کی کام کرنا. ایگزیکٹلی, دیٹ از دا کریکٹ ورڈ. تو یہ ایثار کا جو جذبہ ہے کس طرح پیدا ہوتا ہے اور یہ لیول کس طرح آپ ریچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ انہیں خود ضرورت ہوتی ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں بھی دوسروں پر ایثار کر دیتے ہیں. یہ سیکریفائس ہے. یہ کیسے پیدا ہوگا کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب مختلف انداز سے دی ہے کہ تم جتنا خرچ کرو گے, حضور نے فرمایا یہ کم نہیں ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بڑھا دے گا. ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے, ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2.5% اگر ہم نے زکوٰۃ دے دی تو یہ مال میں کم ہو جائے گی. یہ صادق اور امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کم نہیں ہوگا, اور ان کا وعدہ سچا اور پکا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ذرائع سے پھر انسان کو دیتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کی تربیت کی تھی. ہمیں جنگ کے موقع پر پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک کو پانی پیش کیا, اس نے کہا نہیں دوسرے کو پلا دو, تیسرے کو پلا دو, چوتھے کو پلا دو, یہاں تک کہ جب وہ پہلے کے پاس واپس آیا تو ان کا بھی شہادت ہو گئی تھی, دوسرے کی بھی, تیسرے کی بھی. یعنی اس حالت میں ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ دوسرے کی جان بچا رہے ہیں. تو یہ ہے ہمارا ایثار اور قربانی. یہ ایثار قربانی کی آپ نے بات کی تو میں ایک بات بتا دوں. میں لائن آف کنٹرول پہ کچھ کام کر رہا تھا, ہمارے وہاں نا کچھ گھر جل گئے. تو وہ گھر جل گئے, بندہ گھر سے بے گھر ہو گیا, تو سارے محلے والوں نے کہا آپ ہمارے گھر شفٹ ہو جائیں, اور ہمارے اس جو گھر جل گیا اس کو انہوں نے اسکول کنورٹ کر دیا, اور اپنا پوری وراثت کی جگہ اپنے پیسے لگا کر کہ یار میں اس چھت میں رہتا ہوں, میں کسی کے پاس کرائے پہ رہ لوں گا, بٹ میرے محلے میں میرے گاؤں میں لوگوں کو فائدہ ہو جائے. تو یہ جذبہ ہمارے پاکستان میں تو میں نے خیر بہت زیادہ دیکھا. ہمارے ساتھ یہاں جویریہ موجود ہے. جویریہ مجھے بتائیں, کیونکہ باہر رہتی ہو, کینیڈا میں رہتی ہو, اور ظاہر سی بات ہے مسلمان کہیں بھی کیوں نہ رہتا ہو, لیکن وہ جو عید کا جذبہ ہوتا ہے, وہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اسپیشلی وہ والی عید جہاں ہم سب کے لیے حصے الگ کرتے ہیں, تو اس کی کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نیبرز میں بانٹنے کے لیے. کس طرح ہوتا ہے آپ کے گھر میں؟ عید پہ جب ہم ہوتے ہیں تو عید پہ تو میں پاکستان کو بہت مس کرتی ہوں, کیونکہ ہمارے وہاں جب بانٹنے کی بات آتی ہے, کیونکہ وہاں پہ تو سینٹرز بنے ہوئے ہیں, آرفنیج ہومز بنے ہوئے ہیں, تو ہمیں بس وہیں جو بھی حصہ آپ نے دینا ہے وہیں دے دیں. تو پاکستان یاد آتا ہے, پاکستان والی عید یاد آتی ہے. تو یہاں کس طرح سلسلہ ہوا کرتا تھا؟ یہاں پہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ہم ظاہر ہے پہلے لوگوں کو ہم جانتے ہوتے ہیں, جن کو جو ضرورت مند ہوتے ہیں ہم ان کی طرف جاتے ہیں, ان کو ظاہر ہے ان کی ضروریات اللہ نے جب موقع دیا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے الفاظ ہیں یا حدیث مبارک ہے, I'm not sure, کہ اللہ اگر تمہاری طرف کسی ضرورت مند کو بھیجتا ہے تو یہ بھی اس کا فضل ہے, یہ بھی اس کا کرم ہے. تو یہاں پر جو چیزیں ہم لوگ کر پاتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں وہ چیز جیسے ایکسپرٹس آ رہے ہیں ابھی جب قربانی کا موقع آتا ہے, آپا ساری قربانی پاکستان میں تاکہ ہمارے ہاں گوشت بٹے, تو ایکسپرٹس کا بہت بڑا رول ہے. ہمارے ساتھ ناظرین ملک سے باہر دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ اپنے دینے کے جو ہوتے ہیں وہ اکثر لوگ پاکستان بھجواتے ہیں, کیونکہ رشتہ دار یہاں ہوتے ہیں جاننے والے, اور سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے, سب سے پہلے جو قرب والے ان کا حق ہے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے خیر رمضان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. خیر رمضان میں خوش آمدید. خیر کی طلب اور خیر کی تلاش کا سفر جاری رہے گا, اور ابھی ابھی ہمیں جوائن ان کیا ہے ہمارے ایک اور گیسٹ نے. ماسٹر سمیر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ سنائیں. بالکل ٹھیک. اتنا خوبصورت دن ہے, ماہ رمضان, ماہ خیر ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے. آج 28 روزہ ہے, تو مجھے بتائیں آج کے لیے کوئی خاص کلام ہونا چاہیے. انشاءاللہ کیوں نہیں, بہت خوبصورت کلام ہے اور حضور کی یاد میں ہے, ماشاءاللہ. تو میں چاہوں گا وہ پیش کروں.
جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، اور بروزے حشر میرے اس یقین کی عقل آج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی تم لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، کاش یہ سبحان اللہ۔ دل کی خواہش انہوں نے میری ذکر کر دی، کاش میں نے آپ کو جیسے بتایا 3 سال حج اور عمرے کے لیے ہم جاتے رہے، بالکل۔ کرونا آیا سب بند ہو گیا، تو میرے خیال سے تمام ناظرین دیکھنے والے ہیں جو سیٹ پہ موجود ہیں ان کی دل کی ترجمانی کر دی، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوئی ہوں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر عاطف، روزہ ہے اور اس میں بھی اتنی خوبصورت طریقے سے جو ثنا خوانی کی ہے، اور پھر وہ آواز کا جو اتار چڑھاؤ جو ہے، گلا یقیناً خشک بھی ہو رہا ہوگا،
کتنا ثواب ہے جب آپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. دیکھیں اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ یقیناً عین عبادت ہے. اور پھر اس ماہ مبارکہ میں ان مبارک ساعتوں میں اور اس انداز سے میں یہ کہتا ہوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ماشاءاللہ بہت کیفیت حاصل ہوئی, بہت سرور آیا, بہت عمدہ کلام انہوں نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں بریک پہ جانے سے پہلے یہ آخری مصرع میں تمہارا ہوں ہم سب مل کر پڑھیں. جتنی آڈینس ہیں میرے خیال سے اسی سے اس بریک پہ طرح جاتے کہ ہیں. ہم بریک کے بارے میں کہیں, اسی سے ہم ٹیم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس آخری مصرے سے ہی ہم ڈائریکٹ بریک کی طرف بڑھیں. اور آپ سب بھی ہمیں جوائن کریں. آخری مصرع میں تمہارا ہوں میں تمہارا ہوں. ایک سیکنڈ نام سوری جویریہ جوائن اس. مائک مجھے مائک ملے گا جلدی 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 کیونکہ وقت کم ہے, بریک کی طرف. یہ آپ کے لیے بھی اشارہ ہے اوپر جو ہمارے عمران بھائی, طارق بھائی, محسن بھائی, ساری ٹیم سب نے پڑھنا ہے ہمارے ساتھ. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. آج ہم جاننے جا رہے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا, اور یہ ہم جانیں گے گفتار سے کردار تک میں. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے ارم حمید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہو؟ الحمدللہ. تو بھائی آج آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے زندگی کا مقصد. تو ہم بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ آج ہمیں پتہ ہی چل جائے مقصد کیا ہے آپ لوگوں کی زندگی کا. تیار ہے؟ کچھ دنوں پہلے ارم نے ایک تقریر کی تھی. میں بار بار ارم کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ جس کا کنٹینٹ تھا, جو ڈیلیوری تھی اور جو موضوع پہ اس نے بات کی تھی, ہوپفلی آج ارم ویسے ہی تیار ہو کے آئی ہیں. سو ارم آپ اچھا, مجھے دکھ رہا ہے فیوریٹزم ہو رہی ہے, باقی سارے بچے بھی ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے بھی بہت اچھی تقریریں کی تھی, جیسے احتشام ہے, جیسے ہمارا سعد ہے, جیسے سیدہ ماروق ہے. تو ان سب کے لیے زوردار تالیاں. اور آج کیونکہ لاریب وزیر نہیں ہے یہاں, تو لاریب کے لیے جو گھر میں بیٹھی ان کے لیے بھی بہت ساری تالیاں. جی ارم, آپ کے پاس 90 سیکنڈز کا ٹائم ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. میں جنگ میں جیتا ہوا سامان نہیں ہوں, خستہ حالی پہ لیکن اپنی پریشان نہیں ہوں. مجھے تو کوئی ڈھونگ رچنا بھی نہیں آتا, ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ پریشان نہیں ہوں. جناب والا, میں 21ویں صدی میں جیتا جاگتا سانس لیتا انسان ہوں. وہ انسان کہ جسے خدا نے اپنی اطاعت کا درس دے کر, اخوت کا سبق پڑھا کر دردمندی کے واسطے اس دنیا میں بھیجا. لیکن جب مجھے اس دنیا میں اتارا گیا تو میں خدا رسول کی اطاعت بھلا بیٹھا, اس کی روح گردانی شروع کی. ارے شیطان تو ایک سجدے سے انکار کر کے منکر ہوا, میں تو جانے کتنے سجدے بھلا بیٹھا. کہ میں جسے درد مند بننا تھا میں درد سر بنا رہا. جھوٹ رشوت ہر برائی کے آگے سر تسلیم خم کرتا رہا. کہ مجھے نفس مارنے کا حکم ملا تو میں ضمیر مار بیٹھا. میں اتنا مصنوعی بن بیٹھا کہ میں انسانیت کے درجے کو ہار بیٹھا.
افسوس ہائے افسوس، لیکن اب بھی مجھے اپنا مقصد حیات پہچاننا ہوگا. مجھے اپنا مقصد حیات پہچان کر اشرف المخلوقات کے درجے پر آنا ہوگا، اور مجھے انسان کو انسانیت کا باب لکھنا ہوگا. اپنا مقصد حیات پہچاننا ہوگا. شکریہ بیٹا، جزاک اللہ. ویری بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت بات کی. احتشام بہت ایکسائٹیڈ ہے، جلدی سے فوراً آ گئے. شاید ریس لگی تھی کہ جلدی سے میری باری نہیں آ رہی. السلام علیکم. جی احتشام، وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں آپ؟ میں نے کہا ایکول کر لوں، کہیں کسی کو شکایت نہ ہو جاتے جاتے. جی اجازت؟ بالکل بیٹا. جب رات کی کوک سے صبح درخشاں نمودار ہوتی ہے اور خورشید تاباں اپنی ذوفشاں کرنوں سے عالم کو منور کرتا ہے، تو مشرق کے شاہ سوار کی تمازت نوکے سنا کی مانند جسموں کو چھلنی کرتی ہوئی اس رزم گاہے جنوں میں لے جاتی ہے جہاں خون میں لتھڑے ہوئے خاک میں نہلائے ہوئے اجسام سے یہ صدا آتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کہ زندگی کا یہی مقصد لیے جب محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ کی دھرتی پر پہلا قدم رکھا تو اسے باب الاسلام بننے کا شرف ملا. یہی زندگی کا مقصد لیے جب صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کا زور چلایا تو اسلام کو فروغ ملا. یہی زندگی کا مقصد لیے جب ٹیپو سلطان نے اپنی تلوار کا جوہر دکھایا تو اسلام کو فروغ ملا، اور اپنے لہو سے یہ بات امر کر گیا کہ میرے خاک کو خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلائے شہید کیا ہے تب اتاب جاویدانہ، صلائے شہید کیا ہے تب اتاب جاویدانہ. ویری ویل ڈن. ہمارے ساتھ سیدہ معروف موجود ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں معروف؟ وعلیکم السلام. اللہ کیسے بیٹا؟ ٹھیک، خوش؟ اوکے جی، تو اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. اور میری زندگی کا مقصد تعلیم ہے، تعلیم ہی سکھاتی ہے ہمیں جینے کا سلیقہ. جب تعلیم کے میدان کے سپاہی جابر بن حیان البیرونی الرازی بنتے ہیں تو اپنی زندگیاں بنا کر ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. تعلیم ہی ہے ہماری زندگی کا مقصد. یہ تعلیم ہی تھی کہ جس کی وجہ سے بت پاش ہوئے. یہ تعلیم ہی تھی کہ جس کی وجہ سے دنیا کے فاصلے سمٹ گئے، صدیوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگے. یہ تعلیم ہی تھی کہ جس کی وجہ سے آج ہم کسی بھی ممالک میں بآسانی بات کر سکتے ہیں. یہ سب دیکھ میری زندگی کا مقصد تعلیم بن گیا. علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو. علم سیارہ و گہوارہ و انجام و نمو. علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو. علم ابا سے علمدار کے زخمی بازو. علم ابا سے علمدار. ویری گڈ، ویری گڈ، کیا بات ہے. جی ڈاکٹر عاطف. ماشاءاللہ، بہت خوب. علم ہی وہ نور ہے جو غار ہرا سے پھوٹا تھا اور پوری دنیا کے اندر پھیل گیا چپے چپے پر. یہی درس ہمیں اسلام دیتا ہے. بہت ہی خوبصورت بات. ہمارے ساتھ ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ آ چکے ہیں خواجہ سعد. کنٹیسٹنٹ تو نہیں کہوں گی میں، بلکہ ہماری فیملی کا حصہ. یہ جتنے بھی لوگ آج سیٹ پہ موجود ہیں یہ سب ہماری خیر رمضان کی فیملی کا حصہ ہیں. تو خواجہ سعد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جب ظلم اپنی حدیں پار کر دے اور سیاستدان اور حکمران سنگ دل ہو جائیں اور غربت سے تنگائی عوام کو روٹی کا ٹکڑا چاند سا لگنے لگے تو پھر ظفر عباس ابھرا کرتے ہیں اور یہ نوید دیتے ہیں کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. جب لوگوں کے چہرے سے مسکانیں چھین لی جائیں اور دشمن اپنی دشمنی نبھانے پر اتر آئیں تو پھر ذیشان افضل ابھرا کرتے ہیں اور ملینز اسمائلز کا انعقاد کرتے ہیں اور یہ نوید دیتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرنی ہے کیونکہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. جب شر و فساد عام ہو جائے تو پھر خیر کے مہینے میں خیر بانٹنے والے ہم ذیشان افضل اور صنم جنگ کی مانند اور ایکسپریس کی ٹیم بن جاتے ہیں اور خیر کے مہینے میں خیر بانٹتے ہیں اور یہ نوید دیتے ہیں کہ ہے زندگی کا مقصد
औरों के काम आना। अरे जब लाइलाज बीमारियां जन्म लेने लगें तो हम मदर टेरेसा, हम डॉक्टर लुत्फाओ बन जाते हैं और ये नवीद देते हैं कि है जिंदगी का मकसद हमेशा औरों के काम आना। बहुत ही जबरदस्त। वेरी वेल डन। खैर नामों के अलावा आप जवेरिया। भी नाम ले रहे थे, तो नामों के अलावा बात सिर्फ ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी में मुस्कुराहटें कैसे बांट सकते हैं, वो खुशी, वो एहसास, वो किसी का दर्द। अल्लाह ने आपको अगर कोई चीज़ दी है, वो लोगों से कैसे शेयर करके उनका दुख दर्द ले लें और अपने साथ सफ़र का साथी और बना लें। इसकी जो खुशी है वो आप यकीन करें, जो आप किसी को देकर जो आपको इत्मीनान मिलता है, जो सुकून आपको मिलता है, मेरा ख्याल ये है कि जो लेने वाला होता है उसकी खुशी से बहुत ज़्यादा दोहरी आपकी खुशी खुशी की होती बात है। करिए, कल हम अपनी टीम को वो वीडियोस दिखा रहे थे हमारे जो नॉर्थ के सफ़र जी की जी हैं। जी बिल्कुल। तो वो और सारी मैं टीम हैरान रह, अच्छा मुझे पता ही नहीं कि मेरे जो को होस्ट है क्या क्या ज़बरदस्त काम वाओ। करते हैं। अच्छा मुझे बताते रहते हैं, मैंने कहा ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। कल को कल उन्होंने हमने जब सोचा मुझे दिखा भी देते वीडियोस हैं। भेजी है, मैं हैरान, मेरे आंखों में आंसू आ गए। इतनी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे वे, और मुश्किल रास्ते, वहाँ जाना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वहाँ एक लंबा असर तय करके जाना और वो गहराइयाँ, वो खाइयाँ, उस पे जाकर उन बच्चों तक पहुँचना। और यकीन माने मैंने अपनी आँखों से देखी मुझे प्यारी प्यारी शक्लें और प्यारी प्यारी चेहरे और वो प्यारे प्यारे स्माइल्स, क्योंकि वो स्कूल के यूनिफॉर्म में थे और वो पॉसिबल हुआ मिलियन स्माइल्स के ज़रिए। तो वो जो मेरे दिल को खुशी मिली है ना, यकीन जाने, मैंने इनको कहा, मैंने कहा मुझे भी लेके चलो ज़ीशान साथ। हम तो सबको कहते हैं कि एक हमारी मुस्कुराहट, एक आपकी मुस्कुराहट, आपकी मुस्कुराहट हमें दे दें, मिलकर मिलियन स्माइल्स बन जाएं। बिल्कुल सही है। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए खैर रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। हमारे साथ शहरियार नासिर यहाँ मौजूद है, 14 साल का प्यारा सा बच्चा जो ऑल द वे आया है रावलपिंडी से। क्या हाल है शहरियार? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप अब कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अब तो इतनी मुलाकात हो गई है, तो अब तो बहन भाई वाला सिलसिला हो गया है ना। माशाल्लाह आज से यार प्यारा कितना लग रहा है मुझे, इनके बहुत- कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे बताओ किसने डिसाइड किया कि आज आप ये कपड़े पहनोगे? अम्मी ने? नहीं, ये मैंने खुद ही की है। खुद अरे से? वाह, यार, जबरदस्त fashion माशाल्लाह। sense भी बहुत ही जबरदस्त है। कौन सा कलाम सुना रहे हैं आप? आज मैं कलाम सुना रहा हूँ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। बहुत Okay. है, सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं। वो लोग खुदा शायद
قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اتنا پیارا ہے، میں اتنا آپ کو بتاؤں معصوم۔ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بڑا بندہ کچھ پڑھے تو اچھا لگتا ہے، بٹ جب بچہ پڑھتا ہے نا اس کا جو بہت پیارا پیار، لگتا جو جس طرح نعت پڑھ کے وہ جس جذبے سے پڑھ رہے تھے نا، کیونکہ 14 سال کم عمری ہے ابھی، اور وہ پیار نظر آ رہا تھا، وہ خلوص نظر آ رہا تھا ماشاء ہمارے ساتھ اللہ۔ جویریہ یہاں موجود ہے۔ جویریہ، آپ تو اتنی ایکسپیرینس ہے، سینئر ثنا خواہ ہیں، تو آپ بتائیں، آپ کچھ اس کی تعریف کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ کیسا لگا آپ کو؟ اتنا ماشاءاللہ جو ان کی آواز میں اتار چڑھاؤ، اتنا طریقے سے انہوں نے نیچے آئے، کبھی مجھے کبھی ایسا لگتا اب سلپ ہوں گے مگر ماشاءاللہ ہی ڈڈ ریئلی ویل۔ گڈ جاب، ویری ویری گڈ، ماشاءاللہ، اتنا پیارا، اتنا معصوم، اتنا بھولا سا۔ نہیں، وہ جس طرح پڑھتے ہیں جیسے بچوں کو، چھوٹے بچے ہمارے بیٹے نا، وہ کرتے ہیں تو وہ دل سے پڑھتے ہیں، اور وہ محبت نظر آ رہی تھی۔ اتنا ایزیلی اس کو پڑھ لے گا۔ آپا بھی بہت پیار سے دیکھ رہے ہیں، آپا سے دعائیں لیتے جاؤ، جاؤ آپا سے تھوڑا سا دعا لے کے جاؤ، آپا دعا دے بچے کو۔ آپ بہت پیار والا بچہ، یہ پہلے لے چکا ہے دعا، اللہ تعالیٰ سے سلامت رکھے اور اپنے امان میں رکھے۔ ڈاکٹر عاطف بھی موجود ہے، سب سے دعائیں سمیٹتے ہوئے جاؤ۔ ماشاءاللہ، جیتے رہو، خوش رہو۔ ہائے ہاؤ سویٹ، ماشاءاللہ۔ اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں میں رنگ کائنات میں ایک ایسی پرسنالٹی کے بارے میں جنہوں نے غزوہ احد میں لازوال بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ کا نام ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی آپا، ان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی، ان کا اپنا نام نسیبہ تھا۔ کیا تھا؟ نسیبہ۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پسندیدہ صحابیہ تھیں۔ انہوں نے احد میں تلوار سے لڑا، اور اس وقت یہ میدان میں آ گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ ہوا۔ عبداللہ بن قمیع نے آپ پہ تلوار مارنے کی کوشش کی، تو یہ بیچ میں آ کر انہوں نے اپنی تلوار سے اس کی تلوار کو ناکارہ کیا، اور اس نے پھر پلٹ کے غصے سے انہیں مارا، جس سے ان کی گردن کا بہت سارا گوشت نکل کے گر گیا۔ اور یہ اسی حال میں لڑتی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جب بھی بات کرتے کہ میں نے جب بھی احد میں دائیں بائیں دیکھا، میں نے اپنے آس پاس ام عمارہ کو ہی دیکھا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد رکھا کہ کسی طرح صحابہ تو کر ہی رہے تھے، صحابہ تو کر ہی رہے تھے، لیکن انہوں نے دور سے اس کافر کو آتے دیکھا، لپکتے دیکھا، اور ان کا نشانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو انہوں نے اس طرح سے اس پر یہ لپکی کہ ہمیشہ یہ اس قدر بہادر تھیں کہ ہمیشہ ان کا اس بات کا تذکرہ کیا، اور پھر آپ نے ان کے بیٹے کو، عمارہ کو آواز دی کہ عمارہ آؤ اپنی ماں کو سنبھالو۔ جب ان کا اتنا خون بہ گیا اور گوشت نکل کے گردن سے نیچے گر گیا، اور یہ اس حال میں، اور یہ ان کو بالکل کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، اور وہ بیٹا آیا، پھر اس نے سنبھالا، اور بہت عرصے کے بعد ان کا وہ زخم بھرا ہے۔ اور حضرت ام عمارہ کی جو سب سے پیاری بات ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ جی ڈاکٹر عاطف، جی ڈاکٹر صاحب ایک چیز ایڈ ضرور کر دیجیے گا کہ یہ جو لشکر کی بات کر رہے تھے، اس وقت لشکر ہمارا جب جنگ میں منتشر ہو گئے تھے سارے صحابی، تو اس وقت انہوں نے آ کے جو کنٹرول کیا، اس کے بارے میں ان کا کیا رول تھا؟ جی، حضرت ام عمارہ اس وقت آئیں جب حضور علیہ السلام کی طرف چاروں طرف سے کفار بڑھے ہوئے تھے، اور جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، وہاں حضرت ام عمارہ پیش رہیں۔ اور یہ تو آپا نے غزوہ احد کا واقعہ بیان کیا ہے، اس کے علاوہ غزوہ خندق میں بھی ساتھ ہیں، بیعت عقبہ کے موقع پہ، بیعت رضوان کے موقع پہ، فتح مکہ کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور نہ صرف عہد نبی علیہ السلام میں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ام عمارہ
آگے آگے ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو مجھے ایک بہت اپیل کرتی ہے, مجھے اس سے بہت محبت ہے, وہ یہ کہ عمارہ کی حضور علیہ السلام سے اٹیچمنٹ اس قدر تھی کہ غزوات میں شامل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام سے صرف ایک خواہش کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا ہو جائے کہ جنت میں بھی ہمیں آپ کی خدمت کا موقع مل جائے. اور اس کے بعد آپ کے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا, دعا دی کہ اے اللہ ان کو جنت میں بھی خدمت پر معمور رکھنا, مفہوم عرض کر رہا ہوں, تو حضرت عمارہ فرماتی ہیں اس کے بعد زندگی میں مجھے کوئی بھی مشکل آ جائے مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. اور حضور علیہ السلام کے تبرکات آپ سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنا ہیڈ شیو کروایا, حلق کروایا, تو وہ بال مبارک ایک جگہ رکھ دیے. مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان نے لیے, تو ایک حضرت عمارہ نے بھی لے لیا. اور پتہ ہے کیا کیا کرتی تھی کہ جب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کوئی بیمار ہوتا, انہیں پتہ لگتا, تو وہ مبارک منہ مبارک بال پانی میں ڈپ کر کے وہ شفا کے لیے اسے دیتی کہ وہ اسے بیماری سے شفا مل جائے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ زنیرہ یہاں موجود ہے. زنیرہ مجھے بتائیں کہ یہ جو عمارہ تھی, یہ جو غزوات ہوتی تھیں اس میں کسی اور کام کی وجہ سے وہاں موجود ہوتی تھی یا پھر اسپیشلی وہ بھی شرکت کرتی تھی جنگ میں؟ جی جیسا ابھی آپ نے سنا, ہمارے معزز جو حضرات ہیں, میری بہن ہیں اور محترم مولانا صاحب ہیں, انہوں نے بیان کر دیا کہ بیسیکلی احد میں پہلی مرتبہ جنگ میں اس طرح شامل ہوئی کہ عام طور پر خواتین وہاں مشکیزوں سے پانی پلاتی تھیں یا زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور اسی کام کے لیے وہاں یہی کر رہی تھی. لیکن جب عین میدان جنگ میں, اب ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے, لیکن ایک دم سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ایک غلط فہمی ہو گئی تھی, اس کی بنا پر ہارنے لگے اور دشمن نے دوبارہ جب حملہ کیا ہے تو اس وقت ایک افراتفری پھیل گئی اور عین میدان جنگ میں کسی شیطان نے یہ بھی اڑا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. تو پھر مسلمانوں کے حوصلے اور زیادہ پست ہونے لگے, وہ غمگین ہو گئے. اس موقع پر جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن نے حملہ کر دیا, جیسے ابھی میمونہ صاحبہ نے بتایا کہ ایک دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے, تو پھر انہوں نے تلوار اٹھا لی, مشکیزہ پھینک کر تلوار اٹھا کر یہ میدان جنگ میں آئیں. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کو احد کی خاتون یعنی خاتون احد کہا گیا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر طرف لڑتے ہوئے یہی نظر آ رہی ہیں. اور اللہ کے حبیب نے ان کے بارے میں فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی حوصلے والی عورت ہے, کیا اس سے زیادہ بھی کوئی بہادر ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو پھر یہ آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ عین جنگ میں ان کے دونوں بیٹے بھی شامل تھے, ان کے شوہر بھی شامل تھے. ان کا بیٹا جب لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا تو انہوں نے اس کا دفاع تو کیا, اس کی جان تو بچا لی, لیکن جب دیکھا ہاتھ اس کا بازو برے طریقے سے زخمی ہو چکا تھا, انہوں نے اس کو مرہم پٹی کی اور کہا کہ جاؤ آخری دم تک لڑو, آخری دم تک لڑو. پر ڈاکٹر صاحب یہ جو جتنی بہادری اور شجاعت کی آپ نے بات کی, میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ کیسے آتی ہے بہادری شجاعت. آج کل کی خواتین کو اگر ہم دیکھیں جو بات ہم کر رہے ہیں, میرے کیا دیکھا جا سکتا ہے جی نہیں, مردوں کی تو بات ہو رہی ہے, بڑی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے خیر رمضان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. خیر رمضان میں خوش آمدید. صنم جنگ ذیشان افضل آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح ذیشان آگے بڑھے ہیں, مجھے لگا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تمام دیکھنے والوں سے. نہیں, میں تو کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس سیگمنٹ کا خاص طور پہ انتظار کرتے ہیں کیونکہ اس میں اتنا خوبصورت کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایسے کلامات کہے جاتے ہیں جیسے پورا ہمارا یہ سیٹ مہک جاتا ہے. بالکل, اور یہ وہ سیگمنٹ ہے حرف حرف ثنا تیری, جس میں ہماری جو آڈینس ہے, ہماری جو فیملی یہاں موجود ہے, وہ بھی بہت انجوائے کرتی ہے. یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے
मारुख रियाज और सामने फ़ाइज़ा कामरान। तमाम देखने वालों को बताते चले पढ़े पहले? कि आज 28 दिन गुजर गए, फिर भी मैं जो आज कोई नया होगा जिसने स्क्रीन लगाई होगी एक्सप्रेस न्यूज़ की, उनको बताते चले कि होगा कुछ यूँ इस सेगमेंट में कि आप नात ख्वानी का, सना ख्वानी का आगाज़ करेंगी और उस शेर का जो आखिरी हर्फ होगा वो आपके लिए क्यू होगा। बीच में आपके पास 15 सेकंड होंगे और आपा इनको तख्ती तख्ती वाली ते से हम शुरुआत करेंगे। कौन पहले शुरू करना चाहता है? जी, आज मैं फाइज़ा। चाहती हूँ आपको मुश्किल में डालें। क्यों आप पहले करेंगी? आज ऐसा करते हैं आपसे शुरू करवाते ये हैं। हमेशा वो उस साइड से पहले होता है, तो आज हाँ, इनको करने मुझे दें। लगता है इन्होंने प्रैक्टिस की हुई है ज़ीशान। चले जी आप शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तेरा अलिफ। अलिफ। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। अदा। अलिफ। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, निगाहों में नून। नून। ना कलीम का तसव्वुर, ना ख्याल तूर सीना, मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी, मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी, कहा अलमदद मोहम्मद, तो भर गया सफीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जोस्तजू मदीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, व बारिक व सल्लिम। जब मुसलमान अपनी इफ्तारी की टेबल पे बैठता है और इफ्तार का वक्त करीब आता है, वो उस शख्स के लिए सबसे बेहतरीन वक्त होता है, वो उस शख्स के लिए सबसे खुशी का मौका होता है। इसलिए नहीं कि अब उसको फाइनली खाना मिलेगा, इसलिए क्योंकि
یہ وہ برکتوں والا وقت ہوتا ہے جب آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو پورا دن اس نے اتنی خوبصورت طریقے سے جس طرح اللہ چاہتا ہے وہ سب کیا ہوتا ہے، اور وہ فائنل وہ جو رزلٹ کا ٹائم آتا ہے نا، وہ رزلٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو بس آج بہت بڑا دن ہے، ہم اس مہینے سے رخصت، یہ مہینہ تو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن آج کی جو شب ہے وہ جس طرح آپ نے اتنا ہمیں ایموشنل کر دیا جویریہ، آج ہو سکتا ہے شب قدر ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو گئی ہو، لیکن آج وہ 5ویں طاق رات ہے اور ہمیں اسے مس نہیں کرنا۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ طاق رات کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ دیکھیں ریگولر ہم میسیجز دیتے رہتے ہیں، لیکن آج بڑی رات ہے، تمام دیکھنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ہو سکتا ہے آج کی طاق رات ہی شب قدر ہو، تو شب قدر کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس رات خاص عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ ہم لوگ تراویح تو ادا کرتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ تراویح کے بعد اگر ممکن ہو تو آج کی رات کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں۔ اس رات میں خاص طور پر اہتمام کے ساتھ صدقہ کیا جائے۔ اگر کہیں کسی رشتہ دار سے کوئی ناچاکی ہے، ناراضگی ہے، اس ناراضگی کو دور کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ زنیرہ بہت سے لوگ اکثر کیا ہوتا ہے رمضان ضائع کر دیتے ہیں، ان صحیح سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے ہمارا رب۔ تمام دیکھنے والوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں جو کسی مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر پائے عبادت صحیح سے؟ دیکھیے اب اس سے زیادہ کیا اللہ کی رحمت ہو کہ ایک کے بجائے 5 راتیں عطا کر دی۔ اور میں ایک چیز شاید اس اینگل سے کوئی آپ سے بات نہیں کرتا ہو، کیونکہ میں مختلف کنٹریز میں رہی ہوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں شب قدر کسی اور رات ہے اور انگلینڈ میں شب قدر کسی اور رات ہے۔ تو اب ذہن میں لوگ سوال کرنے والے کرتے ہیں کہ پھر حقیقت میں وہ رات کون سی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، وہ جب چاہے، یعنی آئی بلیو کہ یہ ممکن ہے کہ 21ویں شب قدر ہو اور جس نے اس دن عبادت کی ہو اس کو شب قدر کا ثواب مل جائے، لیکن جو 23ویں شب کو عبادت کرے اور کسی مجبوری کے سبب 21 کو نہ کر پایا ہو تو اس کو 23ویں رات کو اللہ تعالیٰ اس شے پر قادر ہیں کہ شب قدر کا اجر دے دیں۔ جب انگلینڈ میں شب قدر کسی اور تاریخ ہو سکتی ہے اور پاکستان میں کسی اور تاریخ ہو سکتی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ کوئی مایوس نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ہم پر رحمت فرمائی کہ جب اللہ کے نبی رشک فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں تو ایسے عابد تھے جو 1000 سال جیتے تھے اور پورے زندگی اللہ کی عبادت میں وقف کر دی، تو اللہ نے فرمایا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر دوں جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو؟ اب یہ ہماری بدقسمتی کی ایکسٹریم ہے کہ پھر بھی ہم کہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ چلیے اگر تو آپ بیمار ہیں خدا نہ خواستہ، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شرعی عذر ہے تو وہ تو اللہ بھی معاف فرمانے والے ہیں، لیکن اپنے دنیا کے کاموں میں یا اپنی خود ساختہ انگیجمنٹس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا، تو کیا آپ کو 5 میں سے 1 رات بھی موقع نہیں ملا؟ بس کوشش کریں کہ یہ رات آپ اس کو حاصل کر لیں۔ آپ ایک بات کیونکہ طاق رات ہے، یہ آخری عشرہ جب آتا ہے تو اکثر عید بھی قریب ہوتی ہے، 2 دن رہ گئے عید پہ، اکثر لوگ شاپنگ اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس توسط سے ایک بات ناظرین کو میسج ضرور دیتے جائیں کہ آج کی رات کی کتنی امپورٹنس ہے اور شاپنگ بھی ضروری ہے۔ دیکھیے اگر آپ ساری عمر بھی اتنی عبادت کریں کہ 1000 مہینے بن جائے جو 84 سال بنتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کتنا سال، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی کیا عمر ہے؟ ہم تو 60 کے بعد بونس جی رہے ہوتے ہیں، بے شک ہمارے یہاں تو اس سے زیادہ عمریں کم ہی ہیں، کوئی 80 سال تک پہنچے تو کتنا ہی خوش قسمت ہوگا۔ تو ہم وہ خوش قسمت قوم ہے جنہیں ہر سال یہ ایک رات ملتی ہے جس میں 84 سال کا جمپ آپ کو لگ سکتا ہے۔ آپ دعا مانگیں تو وہ دعا اتنے سال تک ریپیٹ ہوتی رہے گی، آپ صدقہ کریں تو وہ 84 سال تک آپ دے رہے ہیں وہی صدقہ، آپ کو اتنا اجر ملے گا۔ آپ کوئی اچھی بات کریں تو اس کا بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے یعنی کم جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ آپ میٹھے بول بولیں، اچھے بول بولیں، دوسروں کو ڈھارس آسرا دے دیں، اور میکسیمم آپ کیا دے سکتے ہیں؟ میکسیمم آپ یہ دے سکتے ہیں کہ آپ کسی کو ہدایت کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کریں، جنت
کے قریب کر دیں جہنم سے دور کر ہے دیں. زندگی کا مقصد اوروں کے اوروں کے اس سے کام آنا. تو یہ میکسیمم کام آنا یہ ہے کہ آپ بہت ہی خوبصورت آپ اللہ سے ملائیں, معرفت سکھائیں, جنت کے قریب کریں, جہنم سے دور کریں. بالکل، اور بالکل. یہ آپ دوسروں کے کام آ رہے ہیں, یا محبت ہے. اور منیمم یہ ہے کہ آپ کسی کو اچھے الفاظ بول کے اس کو ڈھارس دے دیں. اور بیچ میں کیا ہے کہ آپ اپنا مال دے کر اس کی پریشانی دور کر دیں, اس کا ساتھ اتنی دیں. ساری چیزیں آپ نے اتنے اچھے مشورے بتا دیے. ہمارے ساتھ جویریہ بھی موجود ہے. جویریہ کیا بس کہنا میں چاہیں چھوٹی گی؟ سی بات کہنا چاہوں گی جس کا ہم سب کو میں اسپیشلی کوشش کرتی ہوں کہ خیال رکھوں. ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے سے ہمیں یہ موقع ملتے, ایک تو اس کو اویل کرنا چاہیے. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں. تو یہ سوچ کر عبادت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ پوری نیت سے عبادت کریں گے تو یقیناً آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور صرف ثواب کے لیے نہیں, ہمیں کچھ چیزیں اپنی اخلاق میں شامل ایسی کرنی چاہیے کہ ہم عبادت تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اگر ہماری زبان سے, ہمارے کسی رویے سے, ہمارے کسی ایکسنٹ سے کسی کا دل دکھ جائے تو ہماری ساری عبادت رائگاں جا سکتی ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں ڈاکٹر عاطف موجود ہے. ڈاکٹر عاطف, آپ سے دعا کی درخواست ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین, ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے. یا اللہ ہم سب کو مغفرت شدہ مسلمانوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم کو ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو توبہ نصوح ہو. یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. یا اللہ ہمیں رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے. ہمیں رمضان میں جو ہم نے کوششیں کی پورا سال ویسی ہی اخلاص کے ساتھ کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ